جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی کہ میں نیکسٹ ویڈیو ہے وہ جرمنی کے ریلیٹڈ بناؤں گا کہ جرمنی نے ایک نیا پوائنٹ سسٹم امیگریشن پروگرام سٹارٹ کیا ہے۔ ویڈیو کچھ اس لیے بھی لیٹ ہو گئی کہ مجھے کچھ ڈاؤٹس تھے جو کہ میں نے ای میل کیا تھا جرمن امیگریشن کو اور ایمبیسی کو، مجھے وہ ڈاؤٹس کلیئر کرنے تھے۔ تو آج صبح میں ان کی مجھے ای میل کا جواب آیا، تو وہ پوائنٹس میرے کلیئر ہو چکے ہیں، تو میں نے اس لیے ویڈیو بھی تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کے کنٹینٹ کی طرف۔ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ پوائنٹ بیسڈ امیگریشن جو ہے وہ کافی فیمس ہو چکا ہے، کینیڈا میں بھی چل رہا ہے، آسٹریلیا میں بھی چل رہا ہے، ریسنٹلی سنگاپور نے بھی انٹروڈیوس کروایا اور یہ بہت زیادہ کامیاب جا رہا ہے۔ تو جرمنی کی جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے منسٹر ہیں، انہوں نے لاسٹ منتھ اس کا پرپوزل دیا تھا کہ ہم لوگوں کو بھی باقی کنٹریز کی طرح پوائنٹ بیس سسٹم سٹارٹ کرنا چاہیے، تاکہ جو اسکلڈ لیبر ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ورک فورس امیگرینٹس کی وہ جرمنی میں آ سکے اور یہاں کام کریں اور وہ ٹیکس پے کریں۔ لیکن اس میں کچھ کلاس تھی جس کے اوپر کافی زیادہ بحث چلی، ان کی تقریباً 1 مہینے سے اوپر، اور آخرکار وہ جو لا تھا اس کو پاس کر لیا گیا۔ اب جو لا پاس کیا گیا اس کے مطابق جرمنی نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو بھی اسکلڈ لیبرز ہیں، میں آگے جا کے آپ کو ڈیٹیلز بھی بتا دیتا ہوں اسکلڈ لیبر میں کون کون سے امیگرینٹس کو الاؤڈ ہوگا یہ پروگرام۔ ہوا یہ ہے کہ جرمنی کے اندر اس ٹائم لیبر فورس جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، اسپیشلی کووڈ کے دوران آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کافی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے اور کچھ لوگ موو بھی کر گئے ہیں، اسپیشلی امیگرینٹس جو تھے وہ جرمنی چھوڑا کافی لوگوں نے اس ٹائم میں۔ تو ابھی اس ٹائم ان کے پاس ہر سیکٹر کے اندر بہت زیادہ شارٹیج ہے، جس کی وجہ سے جرمنی کی جو گورنمنٹ ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ وہ اس ورک فورس کو کیسے پورا کرے۔ انہوں نے اس سلسلے میں پھر ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں بزنس مین تھے، امیگریشن ڈپارٹمنٹ تھا، اکانومی ڈپارٹمنٹ تھا اور ڈیفرنٹ سوشل ورکرز تھے، اور ان سے انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کو کیسے پورا کیا جائے۔ وہاں پہ جرمن امیگریشن کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے بتایا کہ ہو یہ رہا ہے جرمنی کے اندر جو امیگرینٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے آتے ہیں، یا وہ ویسے موو کرتے ہیں، کچھ عرصہ وہ لوگ کام کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ جرمنی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا ریزن انہوں نے بتایا کہ ایک تو ان کے پاس اپرچونٹیز بہت کم ہوتی ہیں، دوسرا انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کو جلدی جو ہے وہ پاسپورٹ جرمنی کا نہیں ملتا، نیشنلٹی نہیں ملتی، اس وجہ سے بھی وہ لوگ واپس کسی کنٹری دوسرے میں موو کر جاتے ہیں۔ تیسرا انہوں نے یہ بتایا کہ ریسزم ذرا زیادہ ہے جرمنی میں، جرمن جو ہیں وہ امیگرینٹ سے تھوڑا سا برتاؤ اچھا نہیں رکھ رہے، تو یہ ریزنز ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مل کے ان تینوں چیزوں کو ختم کرنا ہے تاکہ جرمنی میں جو شارٹیج ہے نا لیبر کی وہ پوری کی جا سکے۔ اس میں ریزن یہ ہے ان کا کہ نیکسٹ 15 ایئرس کے اندر، جو اگلے 15 سال ہیں اس کے اندر ان کی 60% جو اولڈ لوگ ہیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ لوگ کام سے ایکسپائر ہو جائیں گے، یعنی کہ کام سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد ان کی جو نئی جنریشن تیار ہو رہی ہے جو ابھی سکولز کے اندر ہے، کالج کے اندر ہے، ان کے مطابق جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ تھا ان کے مطابق جو ہے وہ 15 سے 20% ٹوٹل ورک فورس کا صرف پورا کر پائیں گے، یعنی کہ نیکسٹ 5 to 7 ایئرس کے اندر جب وہ لوگ ریڈی ہو جائیں گے پھر بھی وہ لیبر فورس پوری نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ پلان کیا کہ ایک پوائنٹ بیس سسٹم لایا جائے جس سے زیادہ امیگرینٹس چاہے وہ یورپی یونین کنٹریز سے ہوں، شینجن کنٹریز سے ہوں، اور اس میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہاں سے بھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لایا جائے۔ تو اس کی انہوں نے جو شرط رکھی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو 4 شرطیں ہیں اس میں سے آپ کو 3 کمپلیٹ کرنی پڑیں گی، اور جس کے بعد آپ 3 سال کے بعد آپ کو جرمنی پاسپورٹ دے دے گا۔ جو پہلی اس میں شرط ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہائی ڈگری ہو، ٹھیک ہے، کوئی ہائی اسکل ڈگری ہو، جیسے آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آٹو مکینک ہیں، ٹھیک ہے،
सेकंड, आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आप 3 साल जर्मनी में रह चुके हों, चाहे वो आप स्टूडेंट वीज़ा पे रहे हों, चाहे वो आप काम करके रहे हों, ठीक है। और थर्ड जो उन्होंने उसके अंदर रखी है वो आपके, अगर आपके पास जर्मनी की किसी भी यूनिवर्सिटी का या वहाँ पे किसी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट का स्किल लेबर का सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा। तो उस सिलसिले में आप ये तीनों शर्तें पूरी करके वहाँ पे जर्मनी में 3 साल सिर्फ रहेंगे। 3 साल के बाद वहाँ पे आपको जर्मनी की नेशनैलिटी भी मिल जाएगी और उसके अंदर आपको वहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाएगा, यानी कि आप बाकायदा एक जर्मन शहरी होंगे उसके बाद। मैं एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ, स्किल्ड वर्कर जो जर्मनी की है, आप उनकी इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये बहुत ज़्यादा वसी है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एक सर्कल है। इसके अंदर हर चीज़ आ रही है, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, इंजीनियर्स भी आ रहे हैं, उसके बाद ऑटो मैकेनिक्स आ रहे हैं, कार के जो मैकेनिक्स हैं वो आ रहे हैं, बाइक के मैकेनिक्स आ रहे हैं, पाइप फिल्टर आ रहे हैं, वेल्डर्स आ रहे हैं, वुड कटर यानी कि वुड कटर्स की जो कैटेगरी है वो भी इसके अंदर आ रही है। उसके बाद सैनिटरी वाले भी आ रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी सेक्टर नहीं है इस टाइम जर्मनी में जहाँ पे उनको लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप वहाँ पे किसी कंपनी से भी कांटेक्ट करके ये अपना वर्क परमिट इशू करवा सकते हैं। और सेकंड, आप वहाँ पर विज़िट वीज़ा पर जाके भी अपनी जॉब देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है। और इससे पहले जो जर्मनी में लोग रह रहे हैं उनको पता है कि पासपोर्ट लेते लेते जर्मनी का एटलीस्ट आपको 7 से 10 साल भी लग जाते थे। लेकिन ये जो भी पॉइंट सिस्टम बेस न्यूज़ लॉ लाया गया है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। स्पेशली हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो लोग यूरोप मूव करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और जर्मनी बहुत ही अच्छा कंट्री है अगर वो आपको पासपोर्ट दे देते हैं, यानी कि अब न्यू लॉ में आपको 3 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ज़बरदस्त है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी। तो ये सारी डिटेल्स थी। अगर कोई फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया। और ये अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि पुर्तगाल में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बारे में बना दें, तो वो मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में पुर्तगाल का जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने का टोटल तरीक़ाकार और ख़र्चा है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।